السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں لہری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب, معاف کیجیے گا آپ کو انتظار کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. تھینک یو سر. کافی بہترین مناظرہ سنا میں نے. جی سر. سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک تو سوال تھے آپ سے بس. جی سر, جی سر, بسم اللہ کریں. آپ جواب دے چکے ہوں گے لیکن میں اپنی طرف سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اہل تشیع کے یہاں صحابہ کرام کو یعنی ان کا تو طریقہ ہی الگ ہے. اہل بیت اعظام کے ہاں یعنی یہ آیت کا مصداق کیا ہے؟ کنتم خیر ائمۃ, اہل بیت علیہ السلام کہا یہ کنتم خیر ائمۃ تأمرون بالناس وتنهون بالناس وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. کنتم خیر ائمۃ, یہ اہل بیت علیہ السلام سے پھر خطاب ہے. کنتم خیر, ہاں قرآن موجودہ جو قرآن ہے ہمارے ہاں اس میں بھی جو ہے نا وہ قراءات مختلف ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ اس میں اصل اللہ کے جو الفاظ تھے وہ کنتم خیر ائمۃ ہیں. یہ خطاب امت سے نہیں ہے. دیکھیں امت میں فاسق بھی ہے, مسلمانوں کی جو امت ہے نا, مسلمان جو ہیں, مسلمان تو ابھی دیکھو مسلمانوں کی حالت ہے, پہلے بھی یعنی آپ پہلے بھی چلے جائیں ایسے ہی تھے. مسلمان میں فاسق بھی ہے, زناکار بھی ہے, لواطکار جاہل بھی ہے, بے نماز بھی ہے. یہ خیر امت کیسے ہو سکتا ہے؟ بہترین لوگ. اور یہ کیا مسلمان امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں؟ یہ ان سے خطاب نہیں ہے. یہ کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ کنتم خیر ائمۃ, یہ خطاب اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہے کہ آپ لوگ بہترین امام ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا حدیث یہی ہے. جی سر. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں ائمۃ تھا یا یہ آپ تفسیر بتا رہے ہیں؟ دیکھیں اختلاف قراءت تو آپ مانتے ہیں نا, اختلاف قراءت تو آپ مانتے ہیں. یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اختلاف قراءت میں اختلاف ہے. کہ مثلا سورہ فاتحہ جتنے لوگ اتنے زیادہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ سورہ جو ہے نا مسلمان تو دن کو اتنے زیادہ پڑھتے ہیں, اس کو ہر نماز میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے. تو اس کے قراءت میں بھی اختلاف ہے. اب دیکھیں آپ بہت سارے کتب قراءت آپ اٹھائیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کی جگہ لکھا ہے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین. بہت سارے صحابہ اس طرح پڑھتے تھے نا. تو اب دیکھیں اگر آپ چاہیں اختلاف قراءت مان لیں, ہم کہیں گے اختلاف قراءت کے طور پہ مان لو کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام فرمائے کہ ہماری قراءت میں یہ ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام ہی عالم ہے, ان سے لے لو دی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اختلاف قراءت ہے. جی سر, تشیع قراءت سبق کو مانتے ہیں؟ قراءت دیکھیں, ہاں دیکھو ہم ان قراءات کو اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ان کو پڑھو, ہم ان کو حجت سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک ہی قراءت ہے, اللہ کی جانب سے الفاظ ایک ہی ہیں. یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں, یہ لوگوں کی وجہ سے, قراء کی وجہ سے. قراء نے آپس میں اختلاف کیا, کسی نے کسی طرف پڑھا, کسی نے کسی طرف پڑھا, تو یہ اختلافات پیدا ہوئی. اللہ کی جانب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے. تو یہ گرچہ ان کو پڑھنا چاہیے. امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک یہ قراءات 7 قراءات 10 جتنے قراءات ہیں, قراءات مشہور 14 قراءات مشہور ہیں, 7 نہیں ہے, زیادہ مشہور ہے. یہ سب کے سب حجت ہیں. ہاں یہ پڑھنی چاہیے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اللہ نے 14 طرح نازل کیا نا, اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کیا ہے, بعد میں امت نے اختلاف کیا اس مسئلے پر, قرآن نے اختلاف کیا, علماء نے اختلاف کیا کہ اس کو کیسے پڑھنا چاہیے. اچھا اب بات کر رہا ہوں, یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی صحابہ اکرام نے جو جمع کیا ہے قرآن, یہ ان سے ہوا ہے یا یہ اللہ کی طرف سے ائمۃ سے امت ہو گئے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم. کہ دیکھ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں حدیث کیا ہے, کہ اس میں کہ اب اس کو یہ کس نے چینج کیا ہے نا, یہ تو ہمیں نہیں معلوم. کہ خیر و ائمتین یہ صحابہ نے کیا بعد میں ہوا ہے, ہمیں نہیں معلوم. اس کے سب کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس احادیث ہیں کہ اس سے مراد خیر و ائمتین ہے. اور اللہ نے اس کو اسی طرح نازل کیا, خیر و ائمتین. امت پوری جو ہے نا بہترین امت نہیں ہے, کیونکہ اس میں فاسق فاجر بھی ہیں, اور سب امر معروف نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے نا. اس میں ائمہ کرتے ہیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے. اب جو اختلاف قراءت کو مانتا ہے بھائی کہ اختلاف قراءت ایک شرعی چیز ہے, تو ہم کہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی قراءت میں یہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جیسے دوسروں کی قراءت حجت ہے, اہل بیت علیہ السلام کی قراءت بھی حجت ہے. موجودہ جو قرآن میں اجازت دینا, اجازت دینا. موجودہ قرآن جو ہے ایک قرآن تھوڑی ہے, موجودہ قرآن کے بہت سارے قراءات ہیں. موجودہ قرآن جو ہے اس ہمارے گھروں میں صرف ایک ہی قراءت موجود ہے نا, لیکن اگر آپ کتب میں چلے جائیں موجودہ قرآن کے بہت سارے ورژنز ہیں.
بہت سارے مختلف قراءات ہیں. قراءت تو ایک ہی ہے نا. اور بھائی آپ سن لینا پلیز. ابھی موجودہ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا. مسلمانوں کے ہاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں موجودہ قرآن ہے، قرآن نہیں ہے. موجودہ قرآن کے الفاظ میں اختلاف ہے. اس کو مسلمان کی طرح جان چھوڑاتے ہیں، کہتے ہیں اختلاف قراءات ہے. اب مسلمانوں سے پوچھیں کہ یہ اختلاف قراءات کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ نے یہ 14-20 طرح کے مختلف قراءتیں نازل کی ہیں. آپ کے یہاں نہیں ہے نا؟ اجازت تو دینا بات کرنے کے بھائی صاحب. اس کی طرف آتا ہوں، ہمارے ہاں ہے یا نہیں. اللہ مسلمانوں سے آپ پوچھ لیں کہ کتنے قراءات ہیں، وہ کہیں گے 7 نہیں ہے. کتب میں چلے جائیں، اس سے بہت زیادہ ہے. اب مسلمانوں سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، وہ نہیں بتاتے آپ کو. کہ اگر قرآن اللہ نے یہ 20 طرح اللہ نے نازل کیے ہیں، نہیں 20 طرح اللہ نے نازل نہیں کیا. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی نازل کیا. الفاظ قرآن کی ایک ہی ہیں. یہ لوگوں نے علماء جہالت کی وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہو گئے بعد میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن ابو عثمان صاحب نے جو قرآن بنائے تھے اور بھیجے تھے مختلف شہروں میں، ان کا آپس میں اختلاف تھا. اور پھر یہ مختلف دور شہروں میں چلے گئے، وہاں پہ لوگوں نے اس کو مختلف انداز میں پڑھی ہے، تو الفاظ چینج ہو گئے نا. جو مصر میں، اب شمال افریقہ میں قراءات بہت مختلف ہے. جو پاکستان ہندوستان میں جو قرآن مجید حفظ عن عاصم ہے، اس میں بہت الفاظ میں اختلاف ہے. اچھا ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی جانب سے ایک ہی ہے، لیکن وہ لوگوں کو نہیں پتا. یعنی ابھی فی الحال ہم 20 میں اگر دیکھ لیں کہ اس میں سے اولا کون ہے، یہ ہم اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتایا کہ ان قراءات میں سے بہترین کون ہے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھو. یہ سب حجت ہے اللہ کی جانب سے. نمازوں میں یہی پڑھو، تدبر میں یہی کرو، اسی پہ عمل کرو، اور یہ سب ان پہ عمل کرو. لیکن یہ بھی بتایا کہ اللہ کی جانب سے ایک ہے. یہ کب پتہ چلے گا ان میں سے ان قراءات میں اصلی کون ہے؟ اس وقت پتہ چلے گا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں. اب موجودہ قرآن میں ہم وہی پڑھیں گے جو لوگ پڑھتے ہیں، خیر امتن پڑھیں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اجازت نہیں دی جو ان کی قراءت ہے ان کی قراءت پہ ہم تلاوت کریں. وہ منع فرمائے کہ ہماری تلاوت پہ تم نہ کرو، وہی جو لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھو. لیکن وہ اس میں جو ہے اس سے مراد خیر اس جو خیر ائمتن ہے. اس کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس تأمرون بالناس وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. یعنی میں بولوں تھوڑا؟ بسم اللہ. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک ہی قراءت تھی، لیکن یہ جو اختلاف ہے یہ لوگوں کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے. بالکل. آپ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت جو آیت بتا رہے ہیں وہ ائمتن لفظ ہے. امتن یہ گویا کہ ان کی جہالت کی وجہ سے صحابہ کرام اور لوگوں کی جہالت کی وجہ سے یہ امت بن گئے. جی سر فرما رہے ہیں آپ. یعنی یہ دیکھیں آپ کا کیا عقیدہ، آپ بتائیں یہ جو اختلاف قراءات ہیں یہ کہاں سے آئی؟ اللہ نے 20 طرح نازل کیا. آپ کا کیا عقیدہ؟ میں تو قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں موجود ہے یہی اللہ کی طرف سے. تو اس میں جو اختلافات ہیں مختلف قراءات میں یہ کہاں سے آئی؟ اللہ نے نازل کیے ہیں. یہ سب شاذ قراءات ہیں، مشہور قراءات ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، یہ سب اللہ نے نازل کیے ہیں یا ان میں سے ایک صحیح ہے باقی لوگوں کی جانب سے پیدا ہوئی ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اہل تشیع کے یہاں تو قراءت تو ہے ہی نہیں نا. تشیع کو گولی مارے. آپ اپنا عقیدہ بتاؤ نا، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں نا اللہ کے بندے. آپ کو اپنے عقیدہ کا نہیں معلوم نا، آپ کو نہیں معلوم، علماء کو نہیں معلوم. جماعت عمریہ سے پوچھیں کہ اختلافات کہاں سے آئے؟ کتابوں میں بھی نہیں لکھے. اب اجازت دیں مجھے بات کرنے کے بھی. دیکھیں ان کے کتابوں میں چلے جائیں نا تحقیق کے لیے، ان کے کتابوں میں بھی نہیں لکھے کہ بھائی یہ اختلاف قراءات آئے کہاں سے. یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اس کا اصل وجہ. اور یہ کہنا کہ القرآن نزلت علی 7 احرف، ان پہ تو سب کا اجماع ہے کہ اختلاف قراءات 7 احرف نہیں ہے. 7 احرف اور چیز ہے. قرآن نزلت علی 7، پلیز خاموش. قرآن اختلاف قراءات 7 احرف نہیں ہے. تو جب ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اختلاف قراءات کہاں سے آ گئے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو حدیث دکھاؤ نا. کوئی حدیث ہونی چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی اختلاف قراءات، یا کسی صحابی کا قول ہونی چاہیے کہ بھئی اختلاف قراءات اللہ نے. خاموش ہو جاؤ پلیز. ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے نا بھائی. یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ وہ ہونی چاہیے. وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اختلاف قراءات موجود ہے. یہ کہاں؟ قرآن مختلف ورژنز قرآن کے ابھی عالم اسلام میں چل رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی علوم قراءات امام شاطبی کے العشر فی قراءات، النشر فی قراءات العشر، اور کتنے کتابیں ہیں علوم قراءات میں کہ اس میں ایک آیت کے متعلق لسٹ ہے کہ یہ آیت اس کے کتنے مختلف قراءات ہیں. یعنی الفاظ اس میں مختلف ہیں، اس میں الفاظ مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مختلف ہیں. مثلا امتن ائمتن یہ ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے امتن اور ائمتن میں بڑا فرق ہے. تو یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ ان لوگوں سے پوچھے، ان کو پتہ نہیں. شیخ صاحب کو بھی نہیں پتہ نا. کہتے ہیں تم بتاؤ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اختلاف قراءات ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ عوام کی جانب سے، مسلمانوں کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. میں بولوں علیہ صاحب. بسم اللہ.
میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کی مصداق کون ہے، تو آپ نے کہا کہ اصل ائمۃ اندا، یہ ائمۃ والی جو بات ہے یہ آپ نے کی، حالانکہ تشیع اصول میں قرات نہیں ہے، تو آپ سنیوں والے اصول پہ آپ اپنا جو نظریہ ہے وہ کیسے؟ کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے احادیث کے ائمتن تھا نا، بہت سارے احادیث کے ائمتن تھا، یعنی اصل میں ائمتن تھا لیکن مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے امتن بن گیا۔ مسلمانوں نے جو بھی کیا مجھے اس کا سبب نہیں معلوم کہ جہالت کی وجہ سے تھا یا ہوس کی وجہ سے تھا یا دشمنی اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے کیا نا، کسی نے کیا ہوگا نا، لفظ تو ایک ہوگا۔ دوسرا سوال میرا یہ اسی آیت کے متعلق، آپ نے کہا کہ اس سے مراد ائمہ ہیں اور اصل میں بھی لفظ بھی ائمہ ہے، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ائمہ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مطابق صفات بیان فرمائی کہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ جی سر۔ تو سیرت اہل بیت میں، سیرت ائمہ میں جو مظالم اہل تشیع بتاتے ہیں صحابہ اکرام میں، اس میں اہل بیت کا کردار ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا تو نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، میں فرما رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بقول ائمہ کو خیر امہ اس لیے کہا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ شیخین اور کس نے کیا؟ یزید نے کیا، یزید مروان بن الحکم نے کیا۔ تو اگر ائمہ طاہرین اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نے نہیں کیا تو کس نے کیا بھائی؟ مروان نے کیا ہے، منصور نے کیا ہے، کس نے کیا؟ پھر امر بالمعروف نہیں کیا، کس نے بولا کہ نہیں کیا؟ امر بالمعروف بولتے کس کو ہیں بھائی؟ ابو بکر کی بیعت کرنا یہ امر بالمعروف ہے؟ ابو بکر کی بیعت کرنا یہ امر دیکھیں یہ الگ بات ہے، ابو بکر کی بیعت امر بالمعروف ہے یا نہیں ہے؟ امر بالمعروف بولتے کس کو؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ کٹ گیا بھائی، یہ پتہ نہیں خود ڈسکنیکٹ ہو گیا کچھ۔ یہ کہنا کہ اہل بیت علیہ السلام نے امر بالمعروف نہیں کیا، یہ کس میں گالی دے سکتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کون سی جہالت ہے؟ امر بالمعروف یعنی تم اچائی کے، دیکھو تمہارے پاس جو پڑوسی ہیں جو آپ کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ان کو اچائی کا حکم دے دو، نیک کاموں کی ترغیب دیا کرو۔ یہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ کیا بکواس ہے؟ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا میرے خیال میں۔ یہ آپ ثابت کرو کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہی عن منکر نہیں کیا، یہ کیا بکواس ہے کہ نہی عن منکر نہیں کیا؟ ابو بکر کے ساتھ بیعت کرنا، تم پہلے ثابت کرو کہ انہوں نے بھائی مرضی سے بیعت کیا، پھر کہہ دینا کہ بھئی یہ کیا امر بالمعروف کا مصداق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص قتل ہوتا ہے، مثلا میں ایک شیعہ ہوں، میں مدینے میں رہتا ہوں یا میں مکے میں رہتا ہوں اور مجھے محمد بن سلمان سے بڑا چڑھ ہے، ابھی دیکھیں ابھی میں فرض کریں میں اگر مکے میں بھی رہتا ہوں تو میں یا مدینے میں یا ریاض میں کہیں رہتا ہوں اور مجھے دشمنی ہے کس سے؟ کنگ سلمان سے۔ میں کہتا ہوں کنگ سلمان ہے بھئی وہ اچھا بادشاہ نہیں، میں اس کو بادشاہ نہیں مانتا، لیکن جب وہ مجھے بلائے گا کورٹ میں جاؤں گا کہیں، مثلا کوئی سرکاری طور پہ میری انٹرویو ہوگی، میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھا بادشاہ نہیں ہے، میں مجبوری میں کہتا ہوں مجھے بڑا محبت ہے اس سے۔ تو اس کا مطلب یہ اس کا امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دوں گا نا کہ وہ میں اس کو مانتا ہوں۔ اگر میں ابو بکر عمر کے زمانے میں رہتا تھا فرض کریں اور میں ایک شیعہ تھا، میں مولا علی علیہ السلام کے پاس جاتا، دیکھا اگر میں بیعت نہ کروں تو مجھے قتل کر دیں گے، مولا کہتا ہے کہ جا کے تم بیعت کرو، جان بچاؤ اپنی۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، بیوقوف آدمی۔ عقل ہے تمہارے پاس کہ نہیں ہے؟ جی مولوی صاحب، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ کس چیز کا مسئلہ ہو گیا تھا؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جی جناب بولیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے مسائل بہت سارے ہیں، مسائل آپ کے کم نہیں ہیں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، اشتباہ میں اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ جو چیز کا بیان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن میں یہ جو صحابہ کی جہالت ہے ان چیزوں کی وجہ سے قرآن میں تبدیلی آئی، لیکن پاکستان میں جو تشیع ہیں وہ اس چیز کا بالکل انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح موجودہ قرآن ہے یہ اصلی قرآن ہے، وہ بیوقوف ہے۔ وہ شیعہ عوام شیعہ عوام جو باتیں کرتے ہیں اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا، عوام جو بھی کہیں اس کے کیا ویلیو؟ علماء جو باتیں کرتے ہیں علماء کی باتوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں مگر اس کی کوئی دلیل ہو، دیکھیں علماء کی کوئی کمی ہے؟ ہاں علماء کی کوئی کمی تو نہیں امت میں نا، علماء تو بہت سارے ہیں، علماء کے اقوال ایک دوسرے سے تو ملتے نہیں ہے نا، علماء کے درمیان اختلاف بہت ہے، تو حق کیا ہے؟ حق وہی جو قرآن و سنت میں، یہ کہ عوام کیا کہتے ہیں، عوام کی بات، شیعہ عوام کیا کہتے ہیں، شیعہ عوام کی بات کی ویلیو ہے، شیعہ علماء کیا کہتے ہیں، شیعہ علماء کی کیا پرواہ ہے؟
شیعہ علماء اگر کسی بات دلیل کے ساتھ کہیں تو بسم اللہ وہ سچ ہے. اب جو موجودہ صورت حال ہے شیعہ علماء پاکستان کے یہ بیچارے یہ کیا عرض کروں میں آپ کی خدمت میں, ان سے زیادہ مسکین, ان سے زیادہ جاہل, ان سے زیادہ دنیا پرست, ان سے زیادہ دین سے دور آپ کو کوئی طبقہ دنیا میں نہیں ملے گی. جیسے شیعہ مولوی اور عمری مولوی ہیں. عمری مولویوں سے ہمیں گلا نہیں ہے لیکن شیعہ مولویوں سے گلا ہے. کیوں؟ اتنے بے دین ہے, اتنے بے سمجھ ہے, دین کو نہیں جانتا نا. داڑھی اتنی رکھتے ہیں, کہتے ہیں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. یہ قرآن او بھائی حدیث تو دکھاؤ, ایک ضعیف حدیث دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. تو ابو ہریرہ جیسا شکل ہے ان کا, وہ مدرسہ چلاتا ہے اسلام آباد میں. ایک خمسخور تھا, اس کے والد شیخ محسن صاحب وہ بھی خمسخور تھے. 2 نمبر کے جاہل آ کے انٹرویو دیتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. اب بھائی ابو ہریرہ جیسا تیرا شکل ہے, کردار تیرا ابو حنیفہ جیسا, تو وہ حدیث دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. نہ کوئی شیعہ حدیث ہے نہ کوئی عمری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی. کس دلیل؟ کچھ بھی ایسے ہی قرآن میں. بہرحال ہم دلیل پہ چلتے ہیں, علماء کے الفاظ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے. میرا 1-2 سوال اور تھے, میرا وہ سوال رہ گیا جو میں نے کیا. بسم اللہ. کہ ائمہ کا جو کردار ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے یہ تھوڑا پریشان کن ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں سیدنا علی تھے, حسن حسین. امر بالمعروف بولتا ہے کس کو ہے بھائی؟ امر بالمعروف بولتا ہے کس کو ہے؟ بولتے ہیں کس کو؟ جی امر بالمعروف کس کو بولتے ہیں؟ امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا. تو آپ کہتے ہیں کہ امام حسن, امام حسین, امیر المومنین علی علیہ السلام نے انہوں نے بھلائی کا حکم نہیں دیا, یہی کہتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا. کہ کوئی عاقل, کوئی دنیا میں کوئی سمجھدار آدمی یہ اس کا سوچ بھی سکتا ہے؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں سوال کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے کیوں بولا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے امر بالمعروف نہیں کیا؟ داڑھی آپ کی ہے, عقل کہاں ہے آپ کی مولوی صاحب؟ آپ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے امر بالمعروف نہیں کیا. امر بالمعروف کا مطلب کیا؟ بھلائی کا حکم دینا. تو کس نے بولا کہ بھلائی کا حکم انہوں نے نہیں دیا؟ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ سوال تو پورا سنیں نا. سوال تو کرو دوبارہ سوال کرو. ابو بکر صدیق کی خلافت آپ کے باطل ہے, وہ ان کی تائید کر رہے ہیں, خلافت میں بیعت کر رہے ہیں, مشیر بن رہے ہیں. وہ حدیث دکھاؤ شیعہ حدیث جو صحیح ہو, ہم اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت کی تائید کی. بسم اللہ. پورا سنیں نا. بیعت نہیں کی ابو بکر کی؟ نہیں بیعت نہیں کی. بیعت دیکھو, بیعت امر معروف نہیں المنکر نہیں ہے. بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا یہ الگ چیز ہے. اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں آپ کی خلافت مانتا ہوں, میں آپ مجھے قتل نہ کرو, میرے شیعوں کو قتل نہ کرو, آپ کی خلافت مان لیا بھائی, یہ امر معروف ہے, نہی عن المنکر ہے. اس سے یہ ابطال باطل ہے, یہ نہی عن المنکر ہے. یا ابو بکر کے خلافت کو باطل بتا دینے والا. اگر آپ دنیا جانتی کہ آپ مکرہ, ایک منٹ, اگر آپ مکرہن کسی نے آپ کو اکراہ کیا ہے, آپ اکراہ کی روح سے پوری دنیا جانتی کہ اکراہ ہے, آپ رضا سے نہیں کر رہے, آپ نے کہا کہ بھائی میں آپ کی خلافت کو مان لیا, آپ مجھے قتل نہ کرو. اگر کسی نے شیعہ نے یہ بھی کیا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, یا کسی اہل بیت علیہ السلام کے فرد نے کیا بھی ہے, یہ خود امر بالمعروف ہے, وہ ابطال باطل ہے, احقاق حق ہے. یہ پوری بلند آواز سے کہنا کہ یہ باطل ہے. زہرا سلام اللہ علیہا نے جب ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا, اور جب وہ جو ہی اس نے حدیث سنا انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا, سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا, اور نماز جنازہ تک بھی خبر نہیں کیا. زہرا سلام اللہ یہ ابو بکر کا بلکہ تکفیر نہیں ہے. میری بات میں کہوں ابھی. بسم اللہ. یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسی خوف میں گزری کہ مجھے یا میرے شیعوں کو قتل نہ کر دیں. جب تک وہ ان تینوں کے پاس حکومت تھی, جی ہاں, جب تک عثمان قتل نہیں ہوا, جی ہاں بالکل حکومت ہے. خوف نہیں, دیکھیں خوف نہیں تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. دیکھیں امیر المومنین قتل شہید ہونے سے نہیں ڈرتے تھے, کیا وہ خائف تھے, بزدل تھے, ڈرتے تھے؟ یہ آپ کے الفاظ غلط ہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کے خلاف تلوار اٹھاتا ہوں تو یہ سامنے سے بیٹھ کے نہیں دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ علی لڑ رہے ہیں ہم سے, ہم کچھ نہیں کریں گے. وہ بھی سامنے سے اپنے سپاہیوں کو لائیں گے نا. دنیا میں ایسے کوئی حکومت نہیں ہے بھائی, چاہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہو یا منافق کی حکومت ہو یا کافر کی حکومت ہو, اگر آپ اس کے خلاف تلوار اٹھائیں یا اس کے خلاف جدوجہد کریں, وہ آپ کو آزادی دے گی. دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کو برداشت نہیں کرے گا. آپ دنیا کی ہر حکومت دیکھیں, وہ بیوقوف نہیں ہوتے, پاگل نہیں ہوتے. اگر آپ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں یا لوگوں کو ورغلاتے ہیں یا ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں, وہ بھی آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں. اس طرح نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ڈرتے تھے کہ بھائی یہ مجھے قتل کر دیں گے. امیر المومنین علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو ہی میں ان کے خلاف جدوجہد کروں گا تو یہ ایسے تماشا نہیں کریں گے, یہ بھی مجھ سے زیادہ میدان میں کودیں گے اور مجھ پہ یہ حملہ کریں گے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے پاس اتنے یہ سپاہی نہیں ہے, میرے پاس اتنے سپورٹرز نہیں ہیں, عرب سارے میں میرے دشمن ہے.
صحابہ سب میرے دشمن ہیں، میں تلوار اٹھاؤں گا تو میں اکیلا میدان میں رہ جاؤں گا، میرے سب ساتھی شہید ہو جائیں گے، میرے اہل بیت شہید ہو جائیں گے اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے ان کو منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کب تک تھا؟ جی ہاں بالکل، ابو بکر کے بیعت سے لے کر عثمان کی قتل تک یہ بات ان کو پتا تھا، بخوبی پتا تھا کہ اگر میں ان کے خلاف کچھ کروں تو یہ بیکار نہیں بیٹھیں گے. سیدنا علی نے اپنی خلافت میں کیوں نہیں کیا کچھ؟ کیا کر لیتا مثلا؟ کیا کر لیتا؟ اقامات تبدیل جو بدعات آپ کے بقول شیخین نے کیے، تو ان بدعات کو تبدیل حضرت علی نے اپنی خلافت میں تو اپنی ماما دیکھیں جتنے ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے نا، جتنا ہو سکتا تھا. دیکھیں امام اجازت ہے، جتنا ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے کر لیا. پر وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اما جی نے امام علی علیہ السلام کو آپ خلیفہ عادل مانتے نہیں مانتے؟ ان کو صراط مستقیم پہ مانتے نہیں مانتے آپ؟ امام علی علیہ السلام کو، امام علی علیہ السلام کو. تو یہ سوال آپ کا غلط ہے نا کہ انہوں نے بدعتوں کا ازالہ نہیں کیا. اگر ان کو خلیفہ عادل مانتے ہیں، خلیفہ راشد مانتے ہیں، صراط مستقیم پہ مانتے ہیں، تو بات ہے بھی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ خلیفہ ان کے آپ اگر ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں تو خلیفہ راشد کو گالی دینا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے یا کفر ہے؟ وہ بتاؤ نا. خاموش ہے. جی ان کو آپ نے کہا ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، ان خلیفہ راشد کو گالی دینا ایمان ہے یا کفر ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. علم میں کیا ہے؟ فسق ہے، فسق ہے یا ہدایت و تقوی ہے؟ غیر صحابی کو گالی دینا فسق ہے، اس میں بول سکتے ہیں. خلیفہ راشد کو گالی دینا فسق ہے یا نہیں ہے؟ غیر صحابی کے لیے یہ حکم ہے. صحابہ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ صحابہ کو چھٹی ہے شریعت کی، ان کے لیے حلال حرام نہیں ہے. یہ جو فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یہ صحابہ ہی کے لیے بولا ہے کسی اور کے لیے بولا ہے؟ سباب یہ بخاری کی حدیث ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کا قتال کرنا کفر ہے. میرا بھی یہی سوال ہے کہ جب ان کے اتنے فسق و فجور تھے اور ان کی اتنی برائیاں تھیں، اہل بیت سن لو نا اور مان لیا نا قتال کفر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی جماعتیں، بات سنیں نا ابھی میری، بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں گئے، بڑا لشکر تھا. وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس کے لیے بیعت کرنے گئے تھے. وہ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، مکے میں شہید ہو جاتے. جان بچانے کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ مدینے میں بیعت کر لیتے، تسلیم کر لیتے. مدینے میں بھی شہید ہو جاتا ہے، مدینے سے بھی نکلے تھے. وہ کہانی لمبی ہے، وہ مدینے میں بھی شہید ہو جاتے. دیکھو بھائی یہ آپ کہتا ہے نا، دیکھو یہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ سوال کو دیکھو، سباب المسلم فسوق، آپ کہتے ہیں یہ غیر صحابی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا کہ یہ غیر صحابی کے لیے؟ یہ صحابہ ہی کو تو بولا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے لڑنا کفر ہے کہ نہیں؟ صحابہ کو بولا. فاسق کو مقتدا بنانا، ٹھیک ہے نا، صحابہ ہی کو بولا ہے نا. فاسق کو امام بنانا، اس کو فاسق کو اللہ لعنت کرے اس پہ جس کو فاسق نے امام بنا. اب آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام نے بدعات کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے اما جی، آپ نے جب خود اعتراف کیا کہ امیر المومنین سب خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد بھی نہ ہوتا نا، ایک عام مسلمان تو ہیں، اس سے قتال کرنا کفر ہے. آپ کی اما جی جب لشکر لے، آپ خاموش، ایک منٹ بھائی صاحب، مجھے بات کرنا ہے، میری بات نہ کاٹو. آپ نے سوال کیا، ایک سوال چلتے ہیں نا، پھر اگلے سوال کی طرف. آپ 4-5 سوال اکٹھے کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں کس لیے گئے؟ پہلے سوال کو تو کریں نا کہ امام علی علیہ السلام، پلیز بات کرنے دو. آپ نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے ازالہ بدعات کیوں نہیں کیا نا، اس کا جواب تو سن لو نا. جب آپ کے اما جی اور آپ کے مامو جی اور صحابہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، سب ان کا ارتداد ہے کہ نہیں؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان سے لڑنا کفر ہے، اور جب ان کی حدیث ہے انا حرب لمن حاربکم، جو آپ کے ساتھ لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے. اے بھائی عام مسلمان ہوتا تو اسے لڑنا کفر ہے. اب تو خلیفہ راشد بھی ہے نا، اور یہ اس کے لیے خاص حدیث بھی ہے کہ ان سے لڑنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی حدیث ہے لا عهد النبی الامی لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا کافر الا منافق، کہ نبی ایمان کی علامت ہی امیر المومنین علیہ السلام کی محبت ہے. تو پتہ، پلیز خاموش نا، پلیز خاموش. ایک سوال کا جواب میں دوں نا، بات کرو. نہیں، ایک سوال کا میں جب خاموش ہو جاؤں نا پھر بات کرنا ہے. نہیں، میں جواب میں ختم، میں خاموش ہو گیا تو آپ بات کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. آپ بات کرنے دے رہے ہی نہیں ہو.
تو آپ نے ایک سوال کیا نا، اس کا جواب دوں، پھر اس کا جواب نہیں دے رہے ہو، آپ اوپر سے سوال کر رہے ہو. اوکے بھائی صاحب، یہ شخص سے گفتگو کرنا ناممکن ہے. جب سوال کرتا ہے اور جواب نہیں دینے دیتا. آپ نے جو سوال کیا کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ازالہ بدعت کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے پوری امت مرتد ہو گئی تھی. مرتد امت ان کو ازالہ بدعت کرنے نہیں دے رہا تھا. ارتداد کی کیا دلیل ہے؟ عائشہ کا قتال امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ جمل. جب تم نے خود روایت کی کہ ایک عام مسلمان سے لڑنا کفر ہے، عام مسلمان سے لڑنا کفر ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے عائشہ لڑ کر اس نے اپنے کفر کی تائید کیا. صحابہ نے جو ان کے ساتھ یا طلحہ زبیر وغیرہ، انہوں نے اپنے کفر کا اعتراف کر لیا. وہ خلیفہ راشد بھی ہیں، عام مسلمان بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ان سے میں نے کہہ دیا انا حرب لمن حاربکم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی پہچان امام علی علیہ السلام کی محبت ہے. یہ سب باتیں اس سے کیا دلیل ملتی ہیں؟ اس سے پوری امت جب مرتد ہے، جب امت ان سے تو یہ آپ کی عقل کی دلیل ہے کہ انہوں نے ازالہ بدعت کیوں نہیں کی؟ جب امت مرتد ہو چکی ہے، ان سے لڑ رہی ہے، کس بدعت کا وہ ازالہ کر لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تم جب اس سوال کا لے کے آنا، جواب لے کے آنا، پھر اگلے سوال کر لینا. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف